ناظرین کرام، روزہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اسے ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اور اسی امتیاز کو ایک حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میرے لیے اپنے کھانے کو، پینے کو اور اپنی شہوتوں کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے، میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کسی اور عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں کہا، صرف روزے کے لیے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے اندر ریا و نمود کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے اندر ریا کا امکان ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے، ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے قیام کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع کر رہا ہے، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ ایسا ریاکاری کے لیے کر رہا ہو، ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو زاہد، متقی اور پارسا کہلوانے کے لیے ایسا کر رہا ہو۔ ایک انسان بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، مال کو لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، ممکن ہے کہ وہ ایسا اپنے آپ کو مالدار ثابت کروانے کے لیے کر رہا ہو، لیکن اسی کے مقابل ایک انسان روزہ رکھتا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، وہ سخت پیاس کو اور سخت بھوک کو محسوس کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، تنہا ہے، اکیلے ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سامنے کھانے کا اور پینے کا سامان موجود ہے، لیکن کیا مجال کہ وہ پانی کے ایک قطرے کو بھی اپنے حلق سے نیچے اتار لے۔ تو خشیت الہی کا جو استحضار اس عبادت کے اندر پایا جاتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ مزید اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال قدیم زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا جنگ کے وقت، میدان جنگ میں ڈھال کو استعمال جنگجو لوگ کیا کرتے تھے کہ جس سے وہ دشمن کے وار کو اپنے اوپر لگنے سے روکا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے کے لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے، مصیبت سے، گناہوں سے، کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہوتی ہے، ہمیں کوئی بیماری لاحق ہونے والی ہوتی ہے، ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہونے والی ہوتی ہے، روزہ ڈھال بن کر کے اس سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم کسی گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوتے ہیں، کسی گناہ میں خدشہ ہے کہ کسی گناہ میں ہم پڑ جائیں گے، روزہ ڈھال بن کر کے اس گناہ کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی تو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اپنے پورے دن کے روزے کو مکمل کر کے وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ جنت میں اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے، خالق کائنات سے، مالک ارض و سما سے ملاقات کرے گا۔ اور آخری بات جو بہت ہی اہم اور بہت ہی عظیم بات ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَخَلُوفُ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو، جب انسان بہت دیر تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ بہترین ہے۔